نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کے پاسپورٹ کی منسوخی کا اعلان۔ حکومت میاں نواز شریف کو پاکستان لاتے لاتے تو تھک گئی، اب ان کا پاسپورٹ منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ شکست کی ایک بدترین مثال ہے، بدترین صورت ہے کہ پچھلے 6 ماہ سے راگ الاپ رہے ہیں صبح شام ہم میاں نواز شریف کو پاکستان واپس لائیں گے، ہم میاں نواز شریف کو دوبارہ اڈیالہ جیل میں اور یا کوٹ لکھپت جیل میں ڈال دیں گے۔ یہ ساری باتیں سنتے سنتے لوگ تھک گئے۔ اس وقت بھی شیخ رشید سمیت کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہم میاں نواز شریف کو واپس نہیں لا سکیں گے۔ اب کل یہ فریضہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو سونپا گیا کہ وہی اعلان کریں کہ 16 فروری کو سن 2021 کو میاں نواز شریف کا پاسپورٹ منسوخ ہو رہا ہے، لہذا اس کی مدت ختم ہو رہی ہے تو ہم اس میں توسیع نہیں کریں گے۔ یہ کام جنرل پرویز مشرف نے بھی کیا تھا۔ نواز شریف سمیت ان کے خاندان کے تمام لوگوں کے پاسپورٹ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے اور ان کو نہ انہوں نے توسیع کی اور نہ ہی ان کو نیا پاسپورٹ جاری کیا تھا۔ لیکن یہ بات تو عمران خان صاحب کو بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نواز شریف پاکستان کا 3 بار الیکٹڈ پرائم منسٹر رہا ہے، پاکستان کے عوام کی اکثریت کا ووٹ اسے ملا ہے۔ تو اب آپ یہ میری بات سن لیں، جو میں بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو، کہ نواز شریف سے اس کی پاکستانیت کو نہیں چھین سکتا۔ اس کے اندر رچا بچا پاکستان کوئی پاسپورٹ منسوخ کرنے سے نہیں ختم ہو سکتا۔ لہذا آپ نے شکست تسلیم کر لی کہ نواز شریف کو نہیں واپس آ سکتے، اب ان کا ہم پاسپورٹ منسوخ کرتے ہیں۔ فی الحال تو میاں نواز شریف نے اپنا مورچہ لندن میں لگا رکھا ہے، اور جب کسی جگہ اور کسی ملک میں وہ جانا چاہیں گے اور کسی دوست ملک کے پاس جانا چاہیں گے تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میاں نواز شریف لندن میں بیٹھے رہیں اور آپ ان کا پاسپورٹ منسوخ کر دیں تو سمجھے جی سب اچھا ہو گیا ہے۔ نواز شریف موجودہ حکمرانوں حکومت پر کے ذہنوں پر سوار ہیں، اعصاب پر سوار ہیں۔ رات کو وہ ڈرونے خواب دیکھتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ ایک ایسے کام پہ لگ گئی حکومت کہ جو اسے نہیں کرنا چاہیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حکومت کا کام یہی ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ مل جل کر ملک کو چلائے۔ اپوزیشن سے لڑائی سے تو وہ ملک نہیں چلتا۔ آج اندازہ لگا لیں کہ آپ نے 2.5-3 سال میں کیا لوگوں کو دیا، مہنگائی کے سوا کچھ دیا؟ میں اس ٹیلی فون پر روزانہ ایسے لوگوں کی کالیں سنتا ہوں جو کہتے ہیں ہمیں خدا را راشن کا انتظام کر رہے ہیں، ہم بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ لوگوں کو مہنگائی کی چکی کے تلے آپ نے پس دیا ہے، مار دیا ہے لوگوں کو۔ کوئی آدمی 2 وقت کی روٹی سکون کے ساتھ کھا نہیں سکتا۔ آپ کے اشاریے ہی بہتر ہو رہے ہیں۔ آپ کو معاشی ٹیم نے آپ کو جس چکر میں لگایا ہوا ہے، یہ معاشی ٹیم جو بتاتی ہے آپ کے کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ اب جناب پلس ہو گیا ہے، اب کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا منفی تھا وہ ختم ہو گیا، آپ کی معیشت منفی جا رہی ہے، آپ کے کارخانے بند ہو رہے ہیں، ملک میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ اس کا کوئی سوچا آپ نے کبھی؟ آپ کے ملک میں گیس نہیں ہے، آپ 6 مہینے گیس لیٹ منگواتے ہیں تاکہ بچت کریں، اور آپ مہنگی کو منگوا رہے ہیں۔
پاکستان کے لوگ گیس کو ترس رہے ہیں اس وقت. ایک ہی تھا طریقہ جو شاہدہ خان عباسی کہتا تھا کہ LNG پاکستان کی لائف لائن ہے. پاکستان کے پاس اپنی گیس کے ذخائر ہم نے چولہوں میں جلا دیے, ختم کر دیے. اب پاکستان کی جو ضروریات ہیں اس کے لیے ہمیں مہنگی ہے, جس طرح بھی گیس ہے, وہ گیس حاصل کر جائیے. آپ اپنا زرع مبادلہ بچانے کے لیے آپ خریداری نہیں کرتے, بر وقت فیصلے نہیں کرتے, اور جب سر پر پانی آ جاتا ہے سر تک چڑھ کر تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. نہ تو آپ نے ہاؤسنگ میں کوئی بڑے کارنامے کیے, جیسے لوگ وہ کہتے ہیں, جو پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ آپ نے راوی میں جو پروجیکٹ شروع ہوا ہے یا وہ جو شروع ہوا ہے کہ کرنا چاہتے ہیں وہاں جزیروں میں, اس کے پیچھے لینڈ مافیا اور لوگ جو ہیں کنسٹرکشن میں جو لوگ ملوث ہیں کاروبار میں, وہ لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ نے پلاٹ لوگوں کو دینے ہیں تو ان لوگوں کو قریب نہ آنے دیں. عوام کو دینے ہیں پلاٹ بنا کے دینے ہیں تو پھر عام آدمی کو بنا کر دیں, اور انہیں کہیں کہ یہ آپ یہاں پر اپنے مکانات بنائیں. اس لینڈ مافیا کو, یہ جو کنسٹرکشن کے کاروبار میں لوٹ مار کرنے والے لوگ ہیں, ان سے ملک کو بچانے کی ضرورت ہے. جناب شیخ رشید احمد صاحب, آپ تو گن گایا کرتے تھے میاں نواز شریف کے, صبح شام ان کے گیت گاتے تھے. اب آپ بڑی خوشی کے ساتھ یہ جو کام آپ پرویز مشرف کے زمانے میں کرتے رہے ہیں, آج عمران خان کے زمانے میں بھی کر رہے ہیں. کتنا عرصہ آپ نواز شریف کو گالی دے کر اپنا کاروبار سیاست چلا سکتے ہیں؟ ختم ہو گیا کام صاحب آپ کا بھی. سب کا ان لوگوں کا ختم ہو جائے گا جو کسی کو گالی دے کر اپنی روزی کما رہے ہیں, اپنی سیاست چلا رہے ہیں, اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا 30 مار خان ہے. نواز شریف پاکستان کی اکثریت کا لیڈر ہے, یہ حقیقت ہے. یہ میری خواہش نہیں ہے یا کسی اور کی بھی خواہش نہیں ہے. آج فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائیں تو پاکستان مسلم لیگ نون سویپ کر جائے گی. اس لیے یہ نہیں کر جائے گی کہ انہوں نے کوئی بہت زیادہ تیر مار دیے ہیں. اس لیے کہہ لیجیے کہ آپ کی نالیکیاں, آپ کی کمزوریاں, آپ کی فیلئر اپوزیشن میں کو کامیاب کریں. اور اپوزیشن میں نواز شریف کی ہارڈ لائن جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ پاپولر ہے. اس کی لائن سے جو بھی نیچے آئے گا, پیچھے آئے گا, مار کھائے گا. اب یہی بات ہے کہ آج اس کی بیٹی مریم نواز کو ملک میں سب سے زیادہ پذیرائی حاصل ہو رہی ہے, اور مریم نواز ملک کی بڑی لیڈر بن کر ابھر رہی ہیں. ہماری آپ سے استدعا ہے جناب وزیر اعظم, جنوری فروری میں اسلام آباد میں مجمع لگنے کی پوزیشن پیدا نہ ہونے دیں. مجمع لگ گیا, لانگ مارچ کے لوگ آ گئے, تو پھر آپ کا جانا کوئی نہیں روک سکے گا. شکریہ.